طالبان جو ہیں وہ کابل پہ قبضہ کر لیں، افغانستان کا زیادہ علاقے پہ ان کے قبضہ کرنے کا امکانات ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ یہ خبر دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، افغانستان کو سپر طاقتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس ملک پر انگلینڈ نے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو وہ ایک ایسی سپر پاور تھی جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر انہیں یہاں سے جانا پڑا۔ انہیں افغانستان سے جو شکست ہوئی، اور اس کے بعد روس یہاں پہ آیا، سوویت یونین یہاں پہ آیا، اور اس نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کابل سے بلوچستان میں گرم پانیوں تک پہنچے گا، مگر افغانستان میں وہ کچھ ایسا پھنسا کہ اس کو واپس جانا پڑا، اور جب وہ واپس گیا تو سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ امریکہ کو آنا پڑا۔ امریکہ کو یہاں پہ 11 سپٹمبر کے حملے کے بعد آنا پڑا، اور 11 ستمبر کو جب امریکہ میں حملے ہوئے تو امریکی حکومت نے افغانستان کی حکومت کو، جو اس وقت طالبان کی حکومت سے، اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیا جائے، مگر جو افغان روایات تھیں، جو افغان کا کلچر ہے، اور جو افغانستان کے معاملات ہیں، ان کے پیش نظر اس وقت کی جو طالبان حکومت ہے اس نے کہا کہ اگر سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ مجرم ہے تو اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ اس حکومت کو دیے جائیں۔ امریکہ نے ثبوت تو نہیں دیے طالبان حکومت کو، مگر صدر بش نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور یہ جنگ جو تھی، اس جنگ کے ذریعے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا۔ امریکی فوج جب افغانستان میں آئی تو اس کے سامنے 3 مقاصد تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا جائے، القاعدہ کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان حکومت ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ امریکی فوجی جو ہیں یہ مقصد جو ہیں چند مہینوں میں، غالباً 3-4 مہینوں میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کا امریکیوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امریکی افغانستان میں تقریباً 2 عشروں سے زائد عرصہ تک رہے، لیکن وہ افغانستان میں وہ مقاصد حاصل نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ جب افغانستان پہ قبضہ ہو گیا امریکیوں کا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک حکومت بھی قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلسل ایک ایسے دشمن کے ساتھ لڑتے رہے جو انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی موجودگی کا احساس جو ہے وہ کہیں پہ دھماکوں کی صورت میں کرتا تھا، کہیں پہ حملے ہوتے تھے، اور کہیں پہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی تھی جسے امریکی فوجی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب امریکی فوجی جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے اسی کمرے سے امریکی فوجیوں کے 11 سپٹمبر تک واپس جانے کا اعلان کیا ہے۔ چند ماہ کے بعد جب بش کی افواج نے افغانستان پر اپنا کنٹرول مکمل کر لیا تھا تو اس کے بعد صدر بش نے کہا کہ اب ان کا آئیڈیل جو ہے وہ مارشل ہیں، اور وہ افغانستان میں کچھ اسی طرح کا پلان کریں گے، اسی طرح کا تبدیلی لائیں گے جیسے مارشل پلان کے ذریعے یورپ میں آئی تھی۔ اور پھر جو ہے تقریباً $2 ٹریلین جو ہے اس سے زائد رقم جو ہے وہ افغانستان میں خرچ کی گئی، اور امریکی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بجٹ کا، اپنے جنگی بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں خرچ کیا۔ اور یہ ایک معاملہ ایسا تھا جس پہ تقریباً صدر بش کے بعد اوباما جو ہیں وہ بھی بات کرتے رہے، اور اس کے بعد جو بائیڈن جو ہیں، ٹرمپ جو ہیں، اس کے بعد ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش میں رہے یہاں امریکہ کی عزت بھی رہ جائے اور وہ افغانستان سے نکل بھی آئیں۔ بالآخر جو بائیڈن جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں، یہ معاملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اب امریکی جو افواج ہیں وہ 11 سپٹمبر یہ 2021 جو ہے اس تک افغانستان کی جو سرزمین ہے اس سے چلی جائے گی۔ اور یہ جو ہے یہ طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا
کہ کوئی غیر ملکی فوج جو ہے وہ افغانستان میں نہ رہے۔ اس کے ساتھ امریکہ نے یہ گارنٹی حاصل کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے امریکہ پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، اس کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا امریکہ کا یہ خواب پورا ہوگا؟ امریکی جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر طالبان جو ہیں انہوں نے فوجی راستہ اختیار کیا، ان کے دوستوں کو تنگ کیا، تو وہ واپس آ جائیں گے۔ خلیل زلمے زاد جو ہیں وہ امریکی نمائندے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں واپس آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صدر ٹرمپ بھی یاد آتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا ایک موقع پہ کہ وہ معاہدہ تو کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، لیکن اگر طالبان نے بیہیو نہ کیا تو ہم بڑے زوردار طریقے سے واپس آئیں گے۔ کچھ ایسی بات جو ہے امریکہ کے کچھ اور لوگ جو ہیں، اب جو معتبر لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس نے ایک واقعے کو جو ابھی پیش آیا ہے چند روز پہلے، جس میں ایک ہزارہ کمیونٹی کے ایک لڑکیوں کے اسکول پہ حملہ ہوا، کار بم جو ہے وہ پھٹا، اور اس کے بعد جب وہ بچیاں جو ہیں وہ گھبرا کر وہاں سے باہر نکلیں اسکول سے، تو پھر بم کے دھماکے ہوئے، اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ 85 جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور کوئی 150 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ طالبان جو ہے وہ اس واقعے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طالبان اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کا اس واقعے میں کوئی کردار ہے۔ اس وقت افغانستان کی حکومت ہے وہ بہرحال طالبان پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن بہت سے جو لوگ ہیں اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو اس میں اسلامک اسٹیٹ نامی جو تنظیم ہے وہ اس کا کردار ہے، جس کی بہرحال افغانستان میں موجودگی جو ہے کئی دفعہ اظہار ہو چکا ہے۔ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے، یہ جس میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مارے گئے ہیں، بچیاں ماری گئی ہیں، اس کے پیچھے IS کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ اس سے انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طالبان اس واقعے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ طالبان کی مرضی کے بغیر پیش آیا ہو۔ تو اس صورت میں اس امر کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ، اور اس اعتبار سے سوچا جا سکتا ہے کہ اگر کسی وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی قائم ہوتی ہے تو پھر بھی وہاں پہ ایسی فورسز موجود ہوں گی جو طالبان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کچھ ایسے اقدامات کر سکتی ہیں جس سے دوبارہ پھر ایک معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑی بیان کی جاتی ہے۔ اب امریکہ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ امریکہ میں جو بڑے اعلیٰ جو عہدیدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو اس سلسلے میں، افغانستان میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ابھی پیر کے روز وہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ پہنچے کابل میں، ان کے ساتھ ISI کے چیف جو ہیں لیفٹنٹ جنرل فیض امید بھی تھے۔ ان دونوں اکابرین نے افغان قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ پاکستان جو ہے افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ صدر غنی سے بھی ملاقات ہوئی، صدر عبداللہ سے بھی ان کی بات ہوئی، اور تینوں لیڈروں نے مل کے اور پاکستانی اور افغانی لیڈروں نے مل کے ان اسٹریٹجیز پہ غور کیا جس کے ذریعے امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت طالبان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوجی حل چاہتے ہیں، اور جبکہ جو افغان حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کے ذریعے اقتدار کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ کچھ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ تھوڑی سی مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی حکام نے دوحہ میں طالبان کے نمائندے ہیں ان سے ملاقات کی اور انہیں سیز فائر پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو طالبان نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے اس میں پاکستانی حکام کی کوششیں بہرحال شامل ہیں۔ پاکستانی طالبان پر کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ میرا خیال ہے
بالکل ایک غلط سی بات ہوگی۔ افغانستان میں کیا صورتحال بنتی ہے، اس کے 3 امکانات ہیں۔ پہلا امکان تو یہ ہے، جیسے امریکہ چاہتا ہے، جیسے افغانستان کی موجودہ حکومت کی خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں اور پھر الیکشنز ہوں اور پھر ایک پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے پا جائے اور طالبان اور موجودہ حکومت جو ہے وہ مل کے حکومت کرے۔ اس کے بہت زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ وہ اس میں امریکہ جو ہے اس کی بڑی خواہش ہے کہ یہ اس فارمولے پہ عمل ہو، اس لیے ظاہر ہے وہ اپنا اثر بھی استعمال کرے گا، اس میں اپنے معاملات جو ہیں ان کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تھوڑی سی مختلف کہانی سنا رہی ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کابل پہ قبضہ کر لیں، افغانستان کا زیادہ علاقے پہ ان کے قبضہ کرنے کا امکانات ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ یہ خبر دے رہا ہے کہ طالبان نے مختلف جگہوں پہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، شاہراہوں پہ وہ آگے ہیں، انہوں نے چیک پوسٹیں قائم کرنی شروع کر دی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اگلے 1-2 ہفتے میں بڑے مختلف شہروں پہ بڑے حملے کریں گے اور افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گویا جس طرح سے 3 مہینوں میں طالبان سے امریکہ نے حکومت لی تھی، اسی طرح سے لگتا یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے میں طالبان جو ہیں وہ موجودہ حکومت کی جگہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ طالبان کو کامیابی نہ ہو، مفاہمت بھی نہ ہو، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بڑے بھیانک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی۔ افغانستان جو ہے یہ سپر پاورز کا قبرستان تو رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے یہ ایک قبرستان کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ افغانستان کے بے شمار شہروں میں شہداء کے قبرستان ہیں، اور ایسے افغان جو معذور ہو چکے ہیں، ایسی خواتین جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ افغانستان میں بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان قیادت کو جو اس وقت اقتدار میں ہے انہیں بھی اس کا احساس کرنا چاہیے، طالبان کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے۔ افغانستان میں جو خواتین کی جو پروگریسو خواتین ہیں وہ خاص طور پہ امریکہ کے اور طالبان کا جو معاہدہ ہے اس پہ خاصی پریشان نظر آتی ہیں، اور امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ لیکن یہ جو ابھی حالیہ حملہ ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو غلط فہمیوں کو آگے بڑھائیں گے، جو معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ طالبان کی خواہش ہے کہ یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کی جائے، تو اگر طالبان جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو عوام کی جو ایک سپورٹ ہے انہیں حاصل کرنے میں انہیں کامیابی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں وہاں پہ اسلامی نظام جو ہے وہ قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ملا عمر کی حکومت جو ہے ان کے زمانے میں امن بھی قائم ہوا تھا، اور ان کے زمانے میں منشیات جو ہے اس کی پیداوار میں بے پناہ کمی ہوئی تھی، اور اس بات کو ویسٹ بھی تسلیم کرتا ہے کہ مولا عمر کی حکومت نے منشیات پہ قابو ڈالا تھا، اور گویا انہوں نے مغرب کو منشیات سے محفوظ کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا تھا۔ لیکن وہ حملہ 11 سپٹمبر کا واقعہ جس کی ذمہ داری امریکہ جو ہے اسامہ بن لادن پہ ڈالتا ہے، امریکہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی ذمہ داری جو ہے امریکہ کے بہت سے اداروں پہ ڈالتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد CIA جو ہے جو اپنی اہمیت کھو چکی تھی انٹرنیشنل معاملات میں، خاص طور پہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کے دفاتر بند ہو رہے تھے، اس نے دوبارہ اس کو ایک زندگی ملی۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں لکھی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک رول پلے کیا یا ایک اپرچونٹی جو ہے اس کو بڑے برے طریقے سے یوز کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوباما کے دور میں بھی بدترین جو ہے حملے ہوتے رہے ہیں افغانستان پہ، ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، اور ان حکومتوں کا یہ خیال تھا کہ القاعدہ، ابھی بھی خیال ہے کہ القاعدہ ختم ہو چکی ہے اور اسامہ بن لادن مر چکے ہیں، اور جو دہشت گردی کے نیٹ ورک ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور امریکہ جو ہے محفوظ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے
تو اس سے پاکستان محفوظ نہیں رہے گا۔ علامہ اقبال نے 1921 میں کہا تھا کہ جنوبی ایشیا کے امن کا انحصار جو ہے وہ کابل کے امن پہ ہے، تو کابل کے امن کے لیے پاکستان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، چین کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، اور بھارت جو ہے وہ اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، لیکن امریکی جو ہیں وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ اگر یہاں کی صورتحال خراب ہوئی تو وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا، امریکیوں کا اس طرح سے واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی جو ہے وہ فضائی بمباری کریں، مختلف جگہوں کو ٹھکانے، مختلف جو معاملات ہیں، مختلف جو طالبان کے ٹھکانے ہیں ان پہ حملہ کریں۔ طالبان کے لیے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انہیں فارسی سپیکنگ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، انہیں پشتو سپیکنگ لوگوں کی بھی حمایت حاصل کرنی ہے، انہیں وہاں پہ رہنے والے مختلف لوگوں کی جو ہے وہ حمایت حاصل کرنی ہے۔ اسی صورت میں وہ وہاں پہ حکومت قائم کر سکیں گے، اسی صورت میں وہاں پہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ افغانستان میں کو ایک نیلسن منڈیلا کی ضرورت ہے۔ نیلسن منڈیلا جو ہے جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو سفید فام لوگ تھے، جو بڑی زیادتیاں کرتے تھے کالوں کے ساتھ، انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ نیلسن منڈیلا پہ بہت زیادہ یعنی ایک پریشر بنا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے کالوں کو تنگ کیا ہے، بلکہ ایک دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے ان سے ان کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے معاف کر دیا، جو وہاں پہ ان پہ تشدد کرتا تھا، ان کے سر پہ پیشاب کرتا تھا۔ تو برداشت جو ہے، صبر جو ہے، اگر افغانستان میں امن قائم ہونا ہے تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت افغانستان میں نیلسن منڈیلا جیسی سوچ رکھنے والا لیڈر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہاں کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ معاملات کو، مسائل کو زیادہ گمبھیر کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے پیچیدہ معاشرے میں دخل اندازی کر کے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے، اور اب وہ جب جا رہا ہے تو وہ افغان جو لوگ ہیں ان کو طالبان کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یا طالبان کو ایک نئی جنگ جو ہے اس کا راستہ دکھا کے جا رہا ہے۔ امریکی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پول آؤٹ کیا ہے، وڈرا نہیں کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے وڈرا بھی کیا ہے۔ امریکہ کو اپنی جو ذمہ داری ہے، جو اس کی ایک عالمی ذمہ داری ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہماری فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل باجوہ صاحب، وہ بڑے سرگرم عمل ہیں اور بہت ایکٹیولی وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جو افغانستان میں صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ اگر صرف افغانستان میں صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کے لیے خطرات بھی بڑھ جائیں گے، پھر عالمی امن کے لیے خطرات بھی بڑھ جائیں گے، اور یہ جو خطرہ ہے اس سے امریکہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔